ہے یہ سمجھیے کہ جلسہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے بھی جلسہ کیا ہے، عالم ارواح میں جلسہ کیا، تمام روحوں کو بلا کر اللہ نے تقریر کی تھی الست بربکم، تمام روح موجود تھے، سارے ارواح آتما وہاں پر موجود تھی، سب کوئی موجود تھا، مسٹر یوگی، مسٹر موڈی، مسٹر امت شاہ، ڈونلڈ ٹرمپ، نتن یاہو، سب موجود تھے وہاں، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب کی آتمائیں تھیں وہاں پر، روحیں تھیں سب کی۔ اللہ نے تقریر کی تھی الست بربکم، اے روحوں ذرا بتاؤ تمہارا رب کون؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، قالو، سب نے کہا، قالو، سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں ایک جلسہ ہوا تھا، ایسا جلسہ نہیں ہوا تھا، لیکن جلسے کا مطلب بیٹھنے کو بولتے ہیں، مل جل کر بیٹھنا، جیسے آپ لوگ بھی بیٹھے ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں تو جلسہ، جلستن کے معنی دس از عربک ورڈ از کالڈ بیٹھنا، ٹو اسمبل ٹوگیدر، ایک ساتھ بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں۔ یا کہیں پر لوگ کھڑے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن ہیں ایک پنڈال کے نیچے، تو وہاں پر بھی یہی صورت ہوئی ہوگی، سب جمع تھے، بھیڑ تھی تمام روحوں کی، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنی بھی روحیں اس زمین پر آئیں گی، سب کے بیچ میں اللہ نے یہ تقریر کی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے تو قرآن سنتا ہے، اذان سنتا ہے، لیکن ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، یہ سنتا ہے، منتر سنتا ہے، تو وہاں منتر سن سن کر منتر والا ہو جاتا ہے، پوجا مورتی کے سامنے کرتے کرتے وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کان ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح میں اس نے اللہ کو ایک مانا ہے، وہاں اللہ کو ایک مانا، تو ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک مانتے ہوئے نکلا، لیکن ماں باپ کلچر جیسا ہوتا ویسا بن جاتا، بہرکیف۔ تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ، ایک مرتبہ روحوں کے سامنے، دوسرا جلسہ کہاں ہوا؟ دوسرا جلسہ جب ہوا جب انسان کو پیدا کرنے کا رب نے ارادہ کیا، تو اس وقت فرشتوں کے سامنے جلسہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانا چاہتا، انسان بنانا چاہتا۔ وہاں کون لوگ تھے؟ وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر فرشتے تھے سامنے سننے والے، تو جو سامعین ہیں فرشتے، انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا ضرورت ہے، واٹ از نیڈ ٹو کریٹ، کیا ضرورت ہے ایسے پرانی کو، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اسی لیے مت پیدا کیجیے۔ اگر آپ کو آپ کی تعریف چاہیے تو ہم ہیں نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی پاکی بیان کریں گے، ہم فرشتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے ایسے کو پیدا کرنے کی جو لڑیں گے، چغل خوری کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، پب جی گیم کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، بائک چلائیں گے،
نماز نہیں پڑھیں گے، زمین ہڑپ لیں گے، شادی بیاہ کے اندر میں جہیز، سارے خرافات، سارے برے کام کریں گے تقریباً وہ۔ اور ہم ہیں نا نوری مخلوق، ہم آپ کی بولیے جس وقت جو اللہ نے فرشتے کو پیدا ہی کیا ہے، جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا وہ وہی کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، اللہ نے کہا کہ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں ان کو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جاؤ جو تم زیادہ بہتر جانتا ہو تم سے وہ بات لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ تو دو جلسہ ہوا، تو یہ جو جلسہ ہے یہ دینی محفل ہے، قرآن و حدیث کی بات بڑی آسانی کے ساتھ پیش کی جا سکتی، تو یہ زیادہ بہتر کہ وہاں مارکیٹ میں چائے کی دکان، پان کی دکان میں بیٹھ کر چائے پان پڑیا کھانا، وہ زیادہ بہتر۔ ارے اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہوگا تو آپ دلکولا جائیں گے تو آپ خرید کر لے آئیں گے، کشن گنج جائیں گے تو خرید کر لے آئیں گے، رائے گنج جائیں گے تو خرید کر لے آئیں گے، لیکن یہ جلسہ قرآن کی کوئی بات آپ کو اگلے 1 سال تک سننے کے لیے نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن جن کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے، وہ 1 سال تک 2 سال تک ممکن ہے آپ کو دیکھنے کو نہ ملے۔ کیا جاتا اگر تھوڑی اور قربانی دے دیتے، ہم لوگ نیند کی تھوڑی اور قربانی دے دیتے، ڈیلی سوتے ہی ہیں تو تھوڑی دیر اور، یعنی پروگرام کا اختتام ہوتا، پروگرام مکمل ہو جاتا، اس کے بعد سن کر تب جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن نہیں، یہی ہے دین سے دوری، دین سے پہلو تہی۔ جب مسلمان اپنی شریعت سے کٹنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ آج ہماری مسجد پر بلڈوزر چل رہا ہے، بلڈوزر، مسجد شہید کی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مدرسوں میں تالے لگ رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مدرسوں میں چندہ دینا، بچے بھیجنا بند کر دیا ہے۔ ایک مدرسے میں 10 حافظ قرآن نہیں، بلکہ 1 سال میں کم سے کم 30 سے 40 حافظ قرآن پیدا ہونا چاہیے۔ یہ صرف مدارس والوں کی ذمہ داری نہیں، یہ بیچارے تو اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ بچے کم بھیجتے ہیں، آپ بچوں کو اسکول میں زیادہ بھیجتے ہیں، یا جو مدرسہ پڑھا رہا ہے ان کے اندر کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 200-300 بچوں کو رکھ سکیں، کیونکہ ان کے پاس چندہ نہیں آتا۔ جب چندہ نہیں ہوگا، کلیکشن نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو تنخواہ کو کہاں سے سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ہم لوگ یوگی جی کی اماں کو کاٹ کاٹ کر تو کھا جاتے ہیں، مہینے میں کئی مرتبہ کھاتے، لیکن کبھی مدرسہ یا مکتب یا ان اداروں کے طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے بند کیے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم مسلمان خود ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر، خیرکم اس کا مطلب ہے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، اور پھر جس کے سینے میں قرآن ہے وہ کتنا بہتر ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مگر آج کی تاریخ میں
ہم مسلمانوں کی نگاہ میں نہ تو حافظ قرآن کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور نہ قرآن جو سیکھتے ہیں ان بچوں کی، ان علماء کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں جہاں لوگ پریشان ہوں گے وہاں پر ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے حلال بتائی ہوئی چیزوں کو حلال مانا، کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو قرآن جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، اور جنت کے دروازے پر اس کی بلندی پر چڑھو، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان نہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، نہ دینی محفل سے محبت کرتے ہیں، نہ مسجد کو آباد کرنے کا شوق ہے۔ جب مسلمان اپنی دینی، اپنی شریعت سے الگ ہونا شروع ہوتا ہے، منہ پھیرتا ہے، نماز فرض ہے نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ نماز سے منہ پھیر رہے ہیں، دینی جلسہ ہے شریک ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی بات سننا چاہیے، یہ جلسہ ہمارا آپ کا طریقہ نہیں۔